جس طرح بیان آیا، بہت سارے ہمارے دوست بھی اس میں تھے اور ہم خود اس پہ بڑے قائل ہیں کہ ہم کسی کی انفرادی طور پہ، الحمدللہ انفرادی طور پہ نہ کسی پہ ہم نے کبھی ہٹ کیا ہے، نہ کوئی ایسی باتیں کی ہیں۔ جب اس ٹویٹ کو اندر جا کے میں نے بھی خود کھولا کہ اس کو پڑھوں، اس میں ہے کیا، ابھی بھی آپ کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا، اور اگر چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اسی طریقے سے پڑھ بھی دیتا ہوں جس طرح وہ آیا بھی ہے۔ جی آپ پڑھیں۔ اور ایک چیز ذہن میں صرف ہو کہ دیکھیں، ہم اے پی سی کا حصہ نہیں ہیں۔ جناب اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی کسی حوالے سے اے پی سی کا حصہ نہیں ہے۔ اے پی سی میں یقیناً طور پہ اے پی سی کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا ایک موقف ہے، ایک سٹانس ہے، حکومت کے خلاف ہے، جس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جس میں بہت سارے ہیں۔ ایک موقف ہے، جی بالکل اے این پی بھی ہے، لیکن ایک فیڈرل لیول پہ ایک سٹانس ان کی فیڈریٹنگ پارٹی کا ہے، اور ہمارے ساتھ یس حکومت میں ادھر ہے۔ وہی سٹانس بی این پی مینگل کا ہمارے ساتھ یہاں حکومت میں نہیں ہے، لیکن وہاں اے پی سی کا بھی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں دونوں چیزوں کو تھوڑا الگ دیکھنا ہوگا، اس لحاظ سے کہ ہم بلوچستان میں جو سیاست کر رہے ہیں، ہم نے ایک طریقہ کار ہے، ہماری نوعیت چیزوں کی بہت مختلف ہے، وفاق میں ہے وہ بہت مختلف طریقے سے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ حکومت کا مضبوط بیانیہ، اور آگے لکھتا ہے کہ کرپٹ مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس پہ میرے خیال میں اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے ڈیلی بات کرتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا متفقہ بیانیہ وجود نہیں رکھتا، اپوزیشن کا متفقہ بیانیہ وجود نہیں رکھتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایم ایم اے کی شاندار ناکامی کی بات کی گئی ہے کے بعد اب اے پی سی کی، مولانا صاحب کی بات نہیں کی، ایک اے پی سی کی بات کی ہے، اور پھر جی ایگزیکٹ اب ایک پورے اے پی سی کے موقف کو، نہیں میں اس کو پورا پڑھ لیتا ہوں، آپ اگر آپ اس دیکھیں جی مولانا، آپ یہ سن لیجیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایم ایم اے کی شاندار ناکامی کے بعد اب اے پی سی کی بدبودار ناکامی، اے پی سی کی نوشہ دیوار ہے۔ آپ لوگ بات تو سنیں ایک بار، آپ لوگ ایک بار پوری بات سنیں، پھر آپ لوگ بے شک اس پر۔ اس میں آپ دیکھیں اے پی سی ایز اے ہول پہ بات ہو رہی ہے، یس اس میں کل کو میرا خیال ابھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے ہو سکتا ہے بی این پی مینگل کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھائیں، اور شاید آپ لوگ کو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے، کل کو کسی اور پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے۔ انفرادی طور پہ کسی کی ذاتیات کو وہ الفاظ نہیں کیے گئے، ایک سٹانس کو کہا گیا ہے، ایک سٹانس جس کو اپوزیشن نے وفاقی سطح پہ لیا تھا۔ اس اپوزیشن کا حصہ نہ بی این پی مینگل ہے، نہ بی اے پی ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، تو لہٰذا دیکھیں ہم تو وہاں پہ حکومت کا حصہ ہیں، اور یہاں ہم حکومت خود ہیں، لیکن یہاں پہ ایک پارٹی ہمارے ساتھ مخالفت میں بیٹھی ہے، لیکن آپ وہاں بھی اپوزیشن میں ہیں، یہاں بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اس ہاؤس میں یقینی طور پہ اگر ہم اس چیز میں اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے، بہت جائیں گے، یہاں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، پارٹیوں کے ترجمان بھی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی بولتے ہیں۔ اب وہ اب اے پی سی کی صورت میں اس کو کہا گیا، اے پی سی کی صورت میں شاید اگر اس کو ہم وہ ایک لفظ ایسا ہے جو شاید اے پی سی کے حوالے سے برا، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے۔ نہیں وہ ان کی پارٹی نہیں دیکھیں، وہ 3-4 نہیں دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں بات سے اس میں دیکھیں ایک بیان کے اندر 3-4 سٹیٹمنٹس ہیں، سرکار کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اپوزیشن کا بھی ایک اس میں سٹیٹمنٹ ہے، ایک پارٹی کے حوالے سے جو ایک پیش رفتی کی گئی تھی اس کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، اور اوور آل اے پی سی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ 4 سٹیٹمنٹس، اگر آپ اس کو ابھی بھی غور سے پڑھ لیں تو میرا ایک ہوگا کہ میرا خیال جی ہم ایک بجٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایک جو پیش رفتی چلی ہے اس کو کسی نتیجے پہ لا کے میں خیال ہم پہنچائیں۔ سیاسی اختلافات میرے اور آپ کے ڈیلی بیسس پہ چلتے رہیں گے، آپ کی پارٹی کے لوگ ہمارے خلاف بولیں گے، ہم آپ کے خلاف بولتے ہیں، اسی اسمبلی کے اندر ہم لوگ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں ان کو اگر سینسٹیوٹی میں لینا پڑے گا تو پھر ہم تو میرے خیال دوسری بات کر ہی نہیں سکیں گے۔
تو اسی لیے یقینی طور پہ انفرادی طور پہ کسی پہ بھی کوئی بات پہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں، اور میں ہمیشہ سے نہیں رہا. حالانکہ ماضی میں تقریباً پچھلے 1 مہینے میں اس طرح کی مثالیں دی گئی تھیں. میں آن کوٹ بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک انٹرویو میں بڑا کلیئر موقف دیا تھا، اختر جان مینگل صاحب کے حوالے سے دیا تھا کہ ان کو ایک سٹانس لینا چاہیے، پولیٹیکل سٹانس، یا گورنمنٹ کا حصے کا یا اپوزیشن کا. اس پہ یعنی کہ اس پہ کوئی ذاتیات نہیں تھا. لیکن آپ کی پارٹی کا موقف اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا جو موقف میرے اور میرے خاندان پہ آیا، میں نے نہ ان کے خاندان کا ادھر نام لیا، نہ میں نے جھنڈوں کی بات کی، نہ میں نے کوئی اور بات کی، لیکن ان کا ایک آیا. لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا اس لحاظ سے، کیونکہ جذبات میں انسان کبھی کبھی ری ایکشن میں بہت ساری چیزیں بول جاتا ہے، بعد میں شاید ریلائز کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی. تو میرا خیال ہم یہ چیزیں آج آپ کے سینٹ میں ہم ڈاکو چور آگے پیچھے ساری چیزیں بولتے ہیں. میرا خیال اس پہ BNP مینگل اگر آج ایک موقف لے لے کہ جی ہم اتحادی اپوزیشن کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہے، تو آپ کے سینیٹرز یا آپ کے MNAs آ کے اسمبلی میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو اسمبلی سے باہر نکال کے آپ باہر کریں. اسمبلیوں میں آپ نے دیکھا ہے ہر قسم کی چیزیں جاتی ہیں. ہمیں اس کو پولیٹیکل حوالے سے چیزوں کو لینا چاہیے، اور پولیٹیکل حوالے سے کبھی کبھی ان کو ہم ایبزارب کرتے ہیں، کبھی اپنے جذبات کے خیال بھی کرتے ہیں، کبھی احتجاج بھی کرتے ہیں، اور بہت پہلو پہ ہوتا ہے. PTI پہ شور ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، ان پہ بڑا شور آتا ہے، اسمبلی کے اندر آتا ہے، یہاں بھی آیا ہوگا، کسی اور پہ بھی آتا ہے. یس، زیادتیاتی لیول پہ خاندانوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، کسی کے پرسنل کیریکٹر پہ ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے، کس قسم کا انسان ہے اس پہ ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے. سیاسی سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، APC کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. یس، انفرادیت پہ ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے. کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو وہ بات اس حوالے سے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس میں ذکر ایک پارٹی کے اس حوالے سے تھا کہ ایک APC کے پلیٹ فارم میں کوئی چیزیں کامیابی کی طرف نہیں گئی، اس پہ تھا. لیکن جو ناکامی تھی وہ APC کی ظاہر کی گئی تھی، اس میں بہت ساری پارٹیاں ہیں. تو میری اپوزیشن سے بھی ہوگی، ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا آپ کا وابستگی جو ہے نا صرف اس فلور پہ نہیں ہے. اور ہمیں الفاظ کا، جیسے چناؤ کی بات ہے نا، تو جیسے اب تھوڑی دیر پہلے حالانکہ ثنا صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو کہ شاید ذہن و گمان میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا جی نمبر بڑھانے کی بات. تو یہ کبھی کبھی باتیں جذبات میں نکل آتی ہیں، شاید ان کا موقف کچھ اور ہوگا، لیکن زبان کی لفاظی کبھی کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی، پھر جو بھی ذہن میں آتا ہے آدمی بول جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں اس کو ایک بڑے کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ یس، کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ہم اس پہ سٹانس بھی لیتے ہیں، سب بات بھی کہتے ہیں. لیکن سیاسی امور پہ اگر APC پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو بڑی مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ایک اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ اگر میں کوئی مزید اس پہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ زمر خان اور اظہر خان بات کرنا شروع کر دیں گے. آپ میں سے شاید کوئی زیادہ APC پہ بات کرنا شروع ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ثنا اور اختر حسین صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایک سٹانس پہ بات کریں. تو لہٰذا یعنی کہ آج اگر کوئی یہ بول دے کہ APC کے اندر جو نہیں آیا وہ پاکستان کا غدار ہے، تو یقینی طور پہ ثنا صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم بھی اس پہ یہ بات کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو سمیٹنا چاہیے، چیزوں کو تھوڑا بہتر انداز میں. آج بلوچستان پورا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج ہم بلوچستان کا مستقبل کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اب ممبرز کا ڈے ہے، وہ باقی آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ممبرز اپنے سارے مطالبات، اپنی چیزیں، اپنے حلقے، اپنے مسائل، ہماری غلط پالیسیاں، ہمارا اچھا بجٹ نہیں، اچھا بجٹ، اس پہ ہم اگر پورا دن گزارتے تو وہ زیادہ بہت بہتر ہوتا. لیکن اسی دوران میں نے دیکھا ہم کبھی ایک فورم پہ جا رہے تھے، پھر کبھی کسی اور فورم پہ جا رہے ہیں. تو میری ابھی بھی ریکویسٹ ہوگی، چونکہ آج ہم نے کٹ موشن بھی پیش کرنے ہیں، پھر ہمارے ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹس بھی آئیں گے، اور بہت سارے ممبرز نے اپنی باتیں بھی کرنی ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. تو اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف اگر لے جایا جائے.